ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ بنی آدم کو میں نے ایک عزت دی ہے، دوسرا اس کو میں نے سواریاں دی ہیں۔ اب بعض لوگ جن کے پاس سواری نہیں ہوتی اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سواری دے دے اور ان کی شایان شان دے دے، تو وہ اس آیت کریمہ کو اگر اپنا وظیفہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو سواری ان کے شایان شان۔ اب یہ نہیں کہ ایک بندہ مستری کا کام کر رہا ہے، وہ کہے جی مجھے پراٹھو ایک دم مل جائے، تو وہ تو پھر غلط بات ہوگی نا۔ لیکن وہ اپنی شایان شان جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو دے گا، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی دے گا۔ اس آیت میں بڑی طاقت ہے۔ سواری کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا ہے، کوٹھی کا وعدہ، وہ غلط جملہ ہے۔ اللہ نے کوٹھی کا بھی وعدہ کیا ہے، یہاں اللہ نے سواری کا کہا، میں نے بنی آدم کو۔ اب سواری کیسے، میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں کہ گاڑی آپ مانگتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں جو گاڑی اعلیٰ قسم کی مل جائے، مانگے آپ اللہ سے، اللہ دے گا۔ اس آیت میں بڑی طاقت ہے۔ موٹر سائیکل مانگتے ہیں آپ، کسی اور روزگار کے لیے ٹیکسی مانگتے ہیں، ان ڈرائیو کے لیے کوئی گاڑی مانگتے ہیں۔ یہ آیت اتنی طاقتور ہے، جس کے پاس اگر معاش نہیں ہے، رزق نہیں ہے، آج لوگ بائکیاں چلا رہے ہیں، روزگار لگا ہے نا انسان کا۔ آپ دیکھیں موٹر سائیکل سے پورا گھرانہ چل رہا ہے، تو اس آیت کو مضبوط پکڑنے آپ کو انشاءاللہ سواری ملے گی۔ اب آپ دیکھیے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سخت بات کہی تھی۔ اللہ نے کہا کہ تم جو ہے جب بحری جہاز میں یا ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہو تو جب وہ ہچکولے کھاتا ہے، کرش ہونے لگتا ہے، تم کہتے ہو سب کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے صدائیں ندائیں پکاریں حاجت روا سب بھول جاتے ہو، ایک اللہ کو پکارتے ہو۔ پھر جب اللہ تمہیں بچا لیتا ہے تو پھر خشکی پہ آ کے تو اسی اللہ کو بھول جاتے ہو اور باقی سب کو پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کہتا ہے اتنے بے نیاز ہو گئے ہو، بے فکر ہو گئے ہو کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں یہاں بھی پکڑ سکتا ہے؟ یہ اللہ نے جملہ کہا تھا۔ اس کے بعد یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور سخت الفاظ دھمکی امیز کہے۔ اللہ نے فرمایا ام امنتم، یا تم اتنے بے فکر ہو گئے ہو، مطمئن ہو گئے ہو، ان یعیدکم، کہ اللہ تمہیں واپس نہیں لوٹا سکتا اسی بحری جہاز میں، اسی ہوائی جہاز میں جہاں سے تم بچ کے آ گئے ہو، اللہ تمہیں واپس لے جائے گا۔ کتنی بار سفر کرتا ہے انسان، آپ دیکھیں نا، انسان کو پھر یاد آتا ہے اوہو میں پچھلی بار بچ گیا تھا، پھر یہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ ہم تو ویسے بھی خاص طور پہ ہمارے جو قومی ایئر لائن ہے اس پہ تو بیٹھ کے ہم ویسے بھی موت کو سامنے رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ اس سے نیچے اتریں گے یا نہیں، ہمارے تو حالات ایسے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ گویا کہ ایک قسم کا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں دوبارہ پی آئی اے پہ بٹھا دوں تو ایک بار تم بچ کے اتر گئے ہو، بتاؤ دوبارہ اگر پی آئی اے پہ بیٹھ گئے تو کیا حال ہوگا تمہارا۔ تو اب آپ جب اس پہ بیٹھتے ہیں تو آپ موت کو یاد کیا کریں۔ تو اب یہاں اللہ نے کہا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، تارۃ اخری، میں دوبارہ تمہیں بٹھا دوں گا یا اٹھا کے پھینک دوں اس جگہ پہ، یا ویسے تم دوبارہ ٹریولنگ کر لو، چلے جاؤ۔ فیرسل علیکم، پھر میں بھیج دوں تم پر قاصفا من الریح، ہچکولے ہوا کے، جھونکے، طوفان شدید قسم کا، فیغرقکم، وہ تمہیں وہیں پہ غرق کر دے، وہیں زمین میں دنسا دے، سمندر کے اندر جہاز ڈوب جائے، ہواؤں میں کرش ہو جائے۔ بتاؤ بما کفرتم، تمہارے کفر کی وجہ سے جو تم ناشکریہ کرتے ہو، ثم لا تجدوا لكم علینا به تبیعا، پھر کوئی ہے ہی نہیں جو تمہیں واپس لائے۔
پھر کوئی تمہیں مشکل کشائی نہیں کر سکتا، حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر یوں کہا، دیکھو تم کتنے گندے انسان بن چکے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر قبروں پہ سجدے کرتے ہو، وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر بتوں کے آگے جھکتے ہو، گائے پتہ نہیں کس کس گندی چیز کے تم پجاری بن گئے ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ، یہ ہمارے مطلب کی بات اللہ نے کی۔ ہمیں جیسے آپ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ غلط کام کر رہا ہو تو اسے کہ تم کتنے اعلیٰ خاندان کے ہو اور کام کیا کر رہے ہو، تو اللہ ہمیں کہتا ہے وَلَقَدْ، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ واو لقد، لقد پہ واو آ گیا تو قسمیہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کرمنا، میں نے بڑی عزت دی ہے بنی آدم، آدم کی اولاد کو، میں نے ان کے باپ کو فرشتوں کا مسجود بنا دیا۔ میں نے آدم کو سامنے کھڑا کیا اور فرشتوں سے کہا بتاؤ ان کے نام، نہیں بتا سکے، آدم نے بتا دی۔ عزت کس کی زیادہ ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی۔ کہا فرشتے پیچھے ہوئے، آدم آگے ہوئے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا کہ سجدہ کرو۔ اللہ نے آدم کو عزت دی۔ اللہ کہتا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ میں نے آدم کی اولاد ساری کو فضیلت دی ہے، میں نے ان کو مقام بہت اونچا دیا ہے۔ جیسا حلیہ اللہ نے ہمیں دیا کسی مخلوق کا نہیں، جیسی جسامت ہمیں دی کسی مخلوق کی نہیں، جیسے خد و خال ہمیں دیے کھڑے ہو کر چلنے کے کسی مخلوق کے نہیں، جیسے لباس ہمیں دیا کسی مخلوق کے پاس نہیں، جیسے خوراک ہمیں دی، شیر گوشت کچا کھا جاتا ہے، ہمیں پکا کر پھر اس کو کس طرح ٹیسٹی کر کے کھانے کا اللہ نے سلیقہ دے دیا۔ بکری گھاس کھا جاتی ہے، ہمیں ساگ کو کس طرح ٹیسٹی بنا کے کھانے کا طریقہ بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام مخلوقات میں رہنے کا، سہنے کا، گفتار کا اور پھر کردار کا، ہر چیز کا تمہیں سب سے بلند مقام دیا ہے۔ تم جانوروں کی طرح نہیں ہو کہ روڈ پر ہی جو ہے نا زنا کرتے پھرو، روڈ پر ہی آوارہ گردیاں کرتے پھرو، تم جو ہے ناچتے گانے گاتے پھرو۔ جانور یہ روڈ پہ کرتے ہیں، بنی آدم کا یہ کام نہیں ہے۔ تم جانوروں کی طرح نہیں ہو کہ بلکہ جانور تو پھر بھی آپ دیکھیے کہ وہ اللہ کے غیر کو جا کے سجدے نہیں کرتے، ہم تو جا کے پتھروں، مورتیوں کو، درختوں کو، سورج کو، چاند کو، تارے کو، پتہ نہیں جس سے ہونے کا یقین آتا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں، میں نیپال میں گیا، مجھے وہاں کے مسلمانوں نے بتایا کہ یہاں پہ 36 کروڑ خدا ہیں ان کے، 36 کروڑ۔ وہ مینڈک کو دیکھتے تھے اس کو سجدہ، سانپ کو دیکھتے تھے اس کو سجدہ۔ تو بات یہ ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی پر یقین، کیونکہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، ہم اس عزت کی لاج رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے۔ اور عزت دے کر اللہ نے آگے جملہ کیا بولا وہ ہمارے مقصد کا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ، ہم نے ان کو سواریاں دی ہیں، فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندروں کے اندر بھی خشکیوں کے اندر بھی۔ اب آپ دیکھیے ہمارے پاس ہوائی جہاز بھی ہے تو بحری جہاز بھی ہے۔ اگر گھوڑے تھے تو آج جو ہے ہمارے پاس جو گاڑیاں بھی ہیں، اونٹ تھے تو آج بھی گاڑیاں ہیں، اس خچر تھے تو آج بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور میں نے ان کو رزق دیا ہے طیبات، پاک رزق، نجس نہیں کھانا۔ اللہ نے جانوروں کو اس چیز کی اتنی تمیز نہیں دی۔ اب وہ جانور جو ہے وہ نجس چیز بھی کھا جاتے ہیں، لیکن جانوروں میں ایک فرق ہے، بکری جو کھاتی ہے شیر، وہ شیر بھوکا مر جاتا ہے، بکری والی غذا انسان ہے کہ جو ہر چیز کھا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، میں نے تمہارے لیے کچھ طیبات رکھی ہیں جو کہ تمہاری ایک سٹیٹس ہے، تمہاری ایک فضیلت ہے، تمہیں ہر چیز نہیں کھانی، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا۔ جنت سے اس کا آرڈر جاری ہوا تھا گندم کا،
کہ جنت میں ممنوع تھی، یہاں کا کھا لو لیکن یہاں وہ چیز نہیں کھانا. تو آگے فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے بہت سو پر، مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جن کو میں نے پیدا کیا ہے ان سب میں تمہیں بڑے لوگوں میں فضیلت دی ہے، انسانوں میں بھی تمہیں بڑی فضیلت دی ہے. اب جیسے اتنے 7 ارب انسان ہیں، جانور مخلوق تو اپنی جگہ، انسانوں میں فضیلت بھی اللہ نے چند لوگوں کو دی ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں. کلمہ پڑھنے والوں میں بھی ان کو زیادہ فضیلت دی ہے جو کلمے کی لاج رکھنے والے ہیں، کلمے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے تھوڑے 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 کرتے 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 پوری کائنات میں چند لوگوں کو زیادہ فضیلت والا بنا دیا ہے. اب اگر بندہ یہ آیت کریمہ آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل کی 70 نمبر آیت ہے، اس آیت کو جو بندہ 40 دن تک 70 مرتبہ پڑھے گا، اگر خالی گاڑی کے لیے اپنی سواری کے لیے اللہ سے مانگے، اللہ نے خود کہا ہے میں نے آپ کو عزت دی ہے لیکن آپ عزت کی لاج تو رکھیں، اللہ کی مان کے چلیں، پھر اللہ اپنا کام کرے گا. جو آپ کا کام ہے وہ تو ہمیں کرنا چاہیے. ایک اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں ایک آپ کا حق ہے ایک میرا حق ہے. اللہ نے کہا ایک حق اپنا ہے سمجھو، ایک میرا سمجھو، تم اپنا حق ادا کرو میں اپنا حق ادا کروں گا. اب اللہ تو ہمیں اپنے حق کے مطابق ہر نعمت دے رہا ہے لیکن ہم اللہ کے حق کو ادا نہیں کر رہے. تو اب یہاں جو گاڑی چاہتا ہے، سواری چاہتا ہے، روزگار کے لیے سواری چاہتا ہے، چھوٹی سواری ہے تو بڑی چاہتا ہے، بڑی ہے تو اور بڑی چاہتا ہے، تو اس آیت کریمہ کو یہاں تک پڑھے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہاں تک پڑھے. بس 70 مرتبہ 40 دن تک پڑھ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے سواری عطا فرمائے گا. لیکن ساتھ چاہتا ہے کہ یہ سواری میرے رزق کا ذریعہ بن جائے، روزگار کا، میرے پیسے کا ذریعہ بنے. پھر اس کے ساتھ یہ جملہ بھی ملا لے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. یہ ملا کے جو 70 بار پورا پڑے گا، 40 دن کسی بھی ٹائم پڑھ کے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سواری بھی دے گا، روزگار بھی دے گا، اور یا سواری کے ذریعے روزگار دے گا. آج دیکھیں بہت سے لوگوں کا روزگار سواری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، موٹر سائیکلوں کے ساتھ، بائک کے ساتھ، کتنے لوگوں کا. اب پیزا والے، دیگر ڈیلیوری والے آپ دیکھیے تو TCS والے، DHL والے اور دیگر بہت ہے. تو آپ یہ پڑھیں 70 بار. عورتیں خاص دنوں میں جو آ جائیں، باقی بعد میں پورا کر لیں انشاءاللہ العزیز. اس کی برکت سے اللہ رزق بھی دے گا، سواری بھی دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.